جی ناظرین محترم، سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ سوشلوجیکل چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں سیاسیات کی زبان میں۔ پاکستان کے سیاسی جماعتیں عوامی مفادات کے لیے درست سمت میں اپنا کوششیں یا خدمات مستقل مزاجی کے ساتھ سر انجام نہیں دے رہی ہے، جس سے متاثر پاکستان کے غریب عوام ہو رہے ہیں، جس کے لیے زندگی کے مختلف سمت میں شدید مشکلات درپیش ہے۔ ان کو باقاعدگی سے علاج صحیح نہیں مل رہی ہے، اس کو صحت، ان کے تعلیم، ان کے ساتھ زندگی کے بنیادی جو سہولیات ہیں اس سے وہ محروم ہے۔ نوجوان جو نسل ہے اس کو نوکریاں نہیں مل رہی ہے، اس کے ساتھ لوگ جو ہے معاشرے میں رہتے ہوئے سماجی قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے افراد کے لیے رکاوٹیں دائر کر رہے ہیں۔ ایک فرد کو سماج میں منصب مل جائے تو دوسرے افراد اس سے حسد کر سکتے ہیں، اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کر سکتے ہیں، اس کو دھمکیاں دے سکتے ہیں کہ وہ اپنے مقاصد سے ہٹے اور جو منصب بھی وہ اختیار کر رہے ہیں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ سماج میں رہتے ہوئے ناظرین محترم، افراد اپنے منصب کی بنیاد پر، اپنے کوالٹی کی بنیاد پر، اپنی پروفیشنل قابلیت کی بنیاد پر اپنے ایک اہم مقام اپنا منصب بناتی ہے، کیونکہ اس کے پاس اسکل ہوتا ہے، اس کے پاس وہ ذہنی جو روابط ہے وہ ہوتی ہے، وہ اپنے لیے سماج میں راستہ ڈھونڈنے کا جو ہنر ہے وہ جانتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی زیادہ ضروریات ہوگی، میں کس طرح کسی کی مدد کے بغیر اپنی پروفیشنل کوالٹی کی بنیاد پر سماج میں اپنے لیے بہترین منصب کو تلاش کروں گا۔ تو ناظرین محترم، لوگ پھر آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتی ہے، لوگ آپ کے راہ میں کانٹے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے، آپ سے حسد بھی کر سکتے ہیں، آپ سے بغض بھی کر سکتے ہیں، آپ سے جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ سے وعدہ خلافی بھی کر سکتے ہیں۔ مفت میں پھر وہ لوگ آپ کے پیچھے باتیں بھی کرتے ہیں، مفت میں یہی لوگ، چونکہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ یہ میں ایک فرد کی بات نہیں کرتا، یہ میرے آپ کے سامنے پوری سوشلوجیکل تھنکنگ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں یا پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہی رواج عام ہے، ہمارے معاشرے میں یہی چیزیں بہت زیادہ ہے۔ لوگ محنت نہیں کرتے لیکن مفت میں چیزیں مانگتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان کے جو سرکاری ادارے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو بھی ریاست کی طرف سے منصب ملا ہے تاکہ وہ درست سمت میں کام کر سکے عوامی فلاح و بہبود کے، لیکن بدقسمتی سے یہی لوگ ریاست سے باہری تنخواہ لیتی ہے لیکن کام نہیں کرتے کیونکہ وہ نااہل ہے۔ سفارشوں پر بڑھتی بات میں چیت میں کر رہا تھا افراد کے حقوق پر، کیونکہ سماج میں رہتے ہوئے جب ایک فرد محنت کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے جو سماجی حقوق ہے اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس سے سماجی بے ضابطہ سامنے آتی ہے، سماجی خلافت سے سامنے آتی ہے، معاشرے میں تنازعات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ حقدار کو حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار میں پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو قرار دوں گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ذاتی مفادات کے لیے عوام کو آپس میں لڑانے کی ایک منظم کوشش پیدا کی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی یہی خواہش ہوتی ہے ناظرین محترم کہ ہمیں موقع ملے، اور پھر وہ عوام کے سامنے اپنا منشور اس انداز میں پیش کرتی ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم عوامی مفادات کے لیے کام کریں گے، عوام کے لیے ہم مختلف طور پر سستی ریلیف پیدا کریں گے، اس کے جو مشکلات ہیں اس کو ہم ترجیحاتی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں گے، علاقے کے مسائل ہوں گے، کمیونٹی کے مسائل ہوں اس کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جب یہی لوگ آتے ہیں تو یہی بیوروکریسی کے ساتھ یہی لوگ پھر مل جاتے ہیں، عوامی فلاح و بہبود کے لیے درست سمت میں یہ لوگ پھر کام نہیں کرتے، ان کو مفادات عزیز ہوتے ہیں، ذاتی مفادات، اور ذاتی مفادات کی تحفظ کے لیے پھر یہی لوگ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن میں اتنا پیسہ لگایا ہے تاکہ ہم نے کامیابی مل سکے، لیکن ناظرین محترم ہمارا انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ مستقل طور پر خراب ہوا ہے۔ انتظامی ڈھانچہ کے لیے یقیناً ہم نے سماجیات کو نظر انداز کیا، ہم نے اخلاقیات کو نظر انداز کیا، ہم نے لوگوں کی جو سماجی حقوق ہے اس کو نظر انداز کیا، کیونکہ افراد کو اپنی حق نہیں ملتی، اسی وجہ سے تنازعات ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ ہی سے میڈیا پر آ کر اپنے سیاسی جو مظلومیت کا اظہار کیا ہے کہ تاریخ میں ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہماری حکومت کو ہٹایا گیا، پھر وہ آمریت کو وہ ذمہ دار قرار دیتے کہ ان تمام چیزوں کی ذمہ دار آمریت تھی، لیکن بدقسمتی کی بات یہ کہ سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ ہی اپنے فرائض ادا نہیں کیے۔ اگر وہ اپنے فرائض سنجیدگی سے ادا کرتے تو ان کو نوبت نہیں آتی، کیونکہ یہی لوگ مفت میں 10 سالوں تک یا 20 سالوں تک سیاست کر سکتے ہیں، ایک
سیاسی جماعتیں بھی اپنے جماعتوں کے ساتھ وفا نہیں کرتی۔ فرض کرے ایک سیاسی جماعت کے ایک فرد ہے، وہ قوم کے ساتھ مخلص ہو، جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ بھی عوام کے مسائل حل نہیں کرتے۔ پہلے تو وہ خود کو بڑا صاف ستھرا بندہ تصور کرتا ہے کہ میں صاف ہوں، مجھ پر کرپشن کے الزامات نہیں ہے، میرا ماضی پاک ہے۔ پھر دوسروں کو بھی اس کا علم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بندہ صاف ہوگا کیونکہ اس کا ماضی پاک ہے، اس کے پر کرپشن کے سنگین الزامات نہیں ہے، یہ دوسروں کی طرح چور نہیں ہے۔ اور پھر جب یہی بندہ اقتدار میں آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے پارٹی سیاسی جماعت میں دوسرے ان لوگوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کرتے جن کا سیاسی مستقبل یا سیاسی کیریئر وہ کرمنل ہوگا، یا وہ اس کا جو سیاسی جو مستقبل ہے، کیونکہ جو سیاسی جماعت یا کے رکن یا جو سیاسی جماعت کے جو فرد ہے وہ جب قوم کے سامنے لمبی چوڑے وہ عوام کو جو سبز باغ دکھانے کی ایک کوشش کرتے ہیں، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں قوم کے سامنے ایسے باتیں کروں تاکہ قوم مجھے میرے حقیقت کو جان سکے۔ پھر قوم بھی اسی بندے پر یقیناً اعتماد کرتی ہے کہ واقعی یہ بندہ صاف ہے، اس کی کردار صاف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ جب یہی سیاسی جماعت کے بندہ اپنے ساتھ دیگر لوگ ملاتے اپنے پارٹی میں جس کا ماضی کرپٹ ہو، جس کا سیاسی مستقبل کرپٹ ہو، اور پھر اس سیاسی جماعت کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بندہ جب میرے ساتھ شمولیت اختیار کر رہی ہے تو یہ اس علاقے میں اپنے علاقے کی نمائندگی کرے گا، اور پھر یہ فرد اس سیاسی جماعت کے ایماندار شخص کو مختلف طور پر بلیک میلنگ کی کوشش کرتے، کیونکہ اگر سیاسی جماعت کے وہ فرد جو ایماندار ہے، اگر انہوں نے درست طریقے سے یا صحیح طریقے سے انہوں نے اپنے پارٹی کے مستقبل کو بنانے کے لیے اگر وہ مخلص لوگوں کو اپنے ساتھ پارٹی میں شامل کرتا تو پھر وہی اس کی پارٹی 50 60 100 سال تک بھی قائم رہ سکتی تھی۔ لیکن جب اسی پارٹی پر مشکل وقت آیا تو پھر اس جماعت کے لوگ نے 10 سال اس پارٹی کو لوٹ مار کی طرح استعمال کرنے کے بعد اس سے ہٹ کر اب اس کے خلاف بیان بازی بھی کر رہے ہیں کہ وہ میری باتیں نہیں سنتا۔ تو ناظرین محترم، اس سیاسی جماعت کے جو نمائندگان ہیں وہ کبھی کبھار اس طرح کے غلطیاں بھی کرتے ہیں کہ دیگر علاقے کے لوگوں پر وہ جو ہے نا اعتماد کرتے ہیں، لیکن یہی اعتماد نقلی ثابت ہوتے، اور سیاسی جماعتیں ہمیشہ ہی نظریاتی لوگوں کو نظر انداز کرتی ہیں۔ اب جس چیزوں کے بارے میں آپ کو بات چیت کر رہا ہوں، لیکن جب اس شخص کو پھر ریاست موقع دیتی ہے کہ آپ صاف ہے، آپ کی جو سیاسی کیریئر صاف ہے، تو وہ بھی مسائل کو حل نہیں کرتے، لمبے چوڑے قوم کے سامنے انہوں نے پھینکی۔ لیکن جب اقتدار میں آیا اور اقتدار میں رہنے کے بعد وہ بھی سیاہ و سفید کا مالک بنا اور عوام کے مسائل ترجیحاتی بنیادوں پر حل نہیں کی اور اپنے ذاتی جاگیر بنانے کی شروع کر دی۔ پھر انہوں نے اپنی سیاسی مستقبل کو بچانے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہی پاکستان میں کے مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ 70 سال تاریخ پرانی ہے کہ اگر تاریخ کے طالب علم ہو تو مطالعہ کرے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نے کس طرح پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ، نون لیگ، اس کے ساتھ ANP عوامی نیشنل پارٹی، اس کے ساتھ MQM پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے تقریباً 10 سال حکومت کی۔ اب عمران خان صاحب میدان میں آ گئی تو انہوں نے بھی ریاستی وسائل کو لوٹ مار کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کی اور قوم کے مسائل کو انہوں نے حل نہیں کی۔ کرٹیسزم میں کسی پر بھی نہیں کروں گا، لیکن بطور صحافت کے طالب علم، سوشولوجی کے طالب علم، ایک سوشل سائنس کے، میں آپ کے سامنے حقائق کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اقتدار ملا اور انہوں نے اپنے پارٹی میں نظریاتی لوگوں کو انہوں نے مکمل طور پر نظر انداز کیا، ان لوگوں کو انہوں نے شامل بھی نہیں کی پارٹی میں، اور دوسرے کرپٹ لوگ جس کے جو ماضی ہے وہ تاریخ ہے، ان کو پارٹی میں شامل کر کے انہوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑ مارنے کی کوشش کی۔ لیکن یہی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کبھی بھی عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں نہیں کر رہی ہے، وہ مستقل طور پر عوامی مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے، اور مختلف جو کرپشن کے جو کیسز ہیں وہ نیب کے ذریعے ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ نیب کے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنے سیاسی جماعتوں پر کتنا کیس اور کنہوں نے ریاستی وسائل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک مکمل دستاویز ہمارے پاس ہے، اس پر کبھی پھر بات چیت کریں گے، لیکن سیاسی جماعتیں ہی ہمیشہ ہی مستقل عوامی مسائل کے جو ذمہ دار ہیں۔